الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر۔ سورہ قدر کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ قدر کی رات کیا ہے؟ یہ قدر کی رات وہ ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بھلی ہے۔ اس امت کو اللہ رب العالمین نے جتنے فضائل اور جتنی برکتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے لیلۃ القدر بھی اللہ رب العالمین کا اس امت پر ہونے والا بہت بڑا انعام ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں امت محمدیہ میں شامل فرمایا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور پھر رمضان مبارک کے مہینے میں آخری عشرہ، اور پھر لیلۃ القدر اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی۔ اور پھر مزید خوش نصیبی اس اعتبار سے بھی ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ کتنے ہی ہمارے ایسے ساتھی ہیں جو رمضان مبارک شروع ہونے سے پہلے فوت ہو چکے ہیں، یا اس عشرے کے آنے سے پہلے جس میں لیلۃ القدر اللہ نے رکھی ہے وہ فوت ہو چکے ہیں۔ یہ زندگی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ مرنے کے بعد مردہ خواہش کرے گا کہ میں واپس جا کر نیکیاں کروں، لیکن اللہ رب العالمین وہ خواہش پوری نہیں کرے گا۔ ہم زندہ ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرمایا، اور اس میں آخری عشرہ جس میں ہم لیلۃ القدر تلاش کر سکتے ہیں، اتنی بڑی عظمت والی رات، یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ 1000 مہینے 83 سال 4 ماہ کے برابر ہے۔ 83 سال 4 ماہ، جو سادہ سا مفہوم ہے۔ لیلۃ القدر کی رات جس آدمی کو نصیب ہو جائے، اس میں جو بھی نیکی کرے گا وہ نیکی 83 سال 4 مہینوں کے برابر نہیں بلکہ اس سے زیادہ لکھی جائے گی، کیونکہ اللہ نے فرمایا خیر من الف شہر، کہ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھلی ہے۔ 1000 مہینوں کے برابر نہیں، اس سے بھی بھلی ہے۔ کتنی بھلی ہے، فرق کتنا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے پاس راز ہے۔ اگر اس رات انسان 2 رکعتیں پڑھے تو یہ 2 رکعتیں ضرب کی جائے گی، ان کا ثواب، یہ عبادت ہوگی 83 سال 4 مہینے اس سے بھی زائد۔ تو یہ نیکیوں کی راتیں ہیں، بالخصوص آخری عشرہ لیلۃ القدر کی جستجو اور تلاش کے لیے محنت کا عشرہ ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اذا دخل العصر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ جب داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو جاتے مکمل عبادت کرنے کے لیے، ساری راتیں جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے۔ سنن نسائی میں لیلۃ القدر کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حرم خیرہا فقد حرم۔ لیلۃ القدر کی برکتوں سے جو آدمی محروم رہا وہ واقعتاً بڑا ہی محروم ہے۔ ہم جستجو کریں، کہیں غفلت کا شکار نہ ہو۔ اس رات کو ہم نے تلاش کرنا ہے، محنتیں کرنی ہیں اس پورے عشرے میں۔ صحیح قول کے مطابق، جیسا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے اس کے بارے میں کئی اقوال ہے، صحیح ترین قول جو جس پہ دل مطمئن ہوتا ہے، رمضان مبارک کی آخری عشرے میں یہ رات ہے، اور پھر آخری عشرے کی طاق راتوں میں زیادہ اقوال مضبوط، اور صحیح قول یہی ہے انشاءاللہ۔ یہ آخری عشرے کی جو 5 طاق راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29، ان راتوں میں سے کسی ایک رات یہ لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور ہر سال تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے۔
اللہ رب العالمین نے اس رات کو چھپایا ہے۔ ایک رات کی جستجو کے لیے ہم پانچوں ہی راتیں یکساں محنت کریں، انشاءاللہ جہاں لیلۃ القدر نصیب ہوگی وہاں باقی 4 راتوں کی عبادت بھی اللہ رب العالمین ضائع نہیں فرمائے گا۔ ایک نفسیاتی حملہ جو شیطان کرتا ہے اس پر آپ غور کریں۔ اکثر جب یہ آخری عشرہ شروع ہوتا ہے 21 کی رات، جیسا کہ آج 21 کی رات ہے، شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ضروری نہیں کہ پہلی رات ہی لیلۃ القدر ہو، آگے آئے گی، آج کی رات آرام کر لو، یا ایسے ہی غفلت میں ضائع کر دو، کھیل کود میں یا موبائل استعمال کرتے ہوئے یا دوستوں کے ساتھ کچہری میں، پھر 23 کو دیکھا جائے گا، 25 کو، 27 کو، 29 کو، ابھی 4 راتیں پڑی۔ اس طرح وسوسے ڈال کے شیطان ہمیں اس رات سے محروم کرتا ہے۔ پھر جب 23 کی رات آتی ہے تو پھر 2 طرح کے وسوسے آتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہو سکتا ہے یار 21 کی رات کو لیلۃ القدر نکل گئی ہو، میں نے عبادت نہیں کی، اب عبادت کرنے کا کیا فائدہ۔ دوسرا وسوسہ یہی آتا ہے کہ ہو سکتا ہے آگے 25 اور 27 کو ہوں۔ یہ شیطان کا حملہ پھر اسی طرح 25 کو ہوتا ہے، پھر 27 کو، اور پھر 29 کو۔ تو یہ وسوسہ ہوتا ہے یہ تو نکل گئی، اب آخری رات کیا ہوگی۔ نہیں میرے بھائیوں، پانچوں ہی راتیں ہم نے یکساں برابر محنت کرنی ہے، آج کی رات سے ہی برابر محنت کرنی ہے، انشاءاللہ ہمیں یہ رات ضرور نصیب ہو جائے گی۔ بنیادی باتیں جہاں عبادات ہیں، باقی وہاں کچھ بنیادی اصول ہیں، وہ آپ یاد رکھیں۔ صحیح مسلم کی جیسا کہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے عشاء کی جماعت باجماعت ادا کی اس کے لیے آدھی رات کے قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی اس کے لیے باقی آدھی رات کا قیام لکھا جاتا ہے۔ یعنی جو عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، بھلے عشاء نماز پڑھنے کے بعد جا کر سو جائے اور پھر فجر کو اٹھے، اللہ رب العالمین اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب لکھتا ہے۔ تو کم از کم ان راتوں میں جہاں ہم نے باقی عبادت تو کرنی ہے انشاءاللہ، لیکن جو مزید اللہ رب العالمین نے بونس کے طور پہ ہمارے لیے نیکیاں رکھی ہیں، ہم سب ہوشیار باش رہیں کہ ان راتوں میں عشاء اور فجر کی جماعت کو نہیں چھوڑنا، ہر حال میں پانا ہے۔ مسلمان کی زندگی تو ایسی ہونی چاہیے، ساری زندگی رمضان میں غیر رمضان میں اللہ کا کوئی فریضہ نہ چھوڑے، لیکن بالخصوص اس موقع پر ہم زیادہ چاق و چوبند رہے کہ کوئی رکاوٹ آ بھی جائے، کوئی مجبوری سامنے آ بھی جائے، اسے ختم کر کے ہم نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ اگر ہم تھکے مارے ہیں بالفرض عبادت نہیں کر سکتے، اگر ہماری دن کی مصروفیات ایسی ہیں، کم از کم باجماعت نماز ادا کرنے والوں کو عشاء اور فجر کی اللہ رب العالمین اس رات کا ثواب ضرور دے گا، اور وہ خوش نصیب ہیں جو عشاء اور فجر کی نماز باجماعت کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور رات کا اکثر حصہ یا ساری رات عبادتیں علیحدہ کرتے ہیں۔ ان کے تو کیا کہنے، اگر اللہ کے ہاں قبولیت ہو جائے تو یہ بہت بڑے درجات کا سبب ہے۔ اسی طرح جب ہم تراویح پڑھتے ہیں تو یہ تراویح ان راتوں میں بالخصوص ہم امام کے ساتھ آخر تک پڑھیں۔ سنن نسائی کی حدیث میں الفاظ آتے ہیں، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 راتوں میں قیام کروایا تھا، تو جب آپ نے سلام پھیرا تو کچھ صحابہ نے یہ عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ آپ پوری رات ہی قیام کرواتے۔ اتنا شوق تھا صحابہ کرام کو عبادت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف حسب له قیام لیلۃ۔ جب آدمی امام کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے جب تک کہ امام سلام پھیر دے، یعنی فارغ ہو جائے امام، اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ ایک اور بونس ہے۔ عبادت کے ساتھ ساتھ ہم ڈبل ٹرپل طور پہ بھی لیلۃ القدر کی عبادتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تراویح بھی ہم پڑھیں، اس کا اہتمام کریں، امام کے ساتھ سلام پھیرنے تک ہم نے اگر تراویح کا قیام کیا ہے تو ہمارے لیے بھی انشاءاللہ پوری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور اگر یہ قدر کی رات ہو تو انشاءاللہ اللہ کی ذات میں امید ہے کہ ہمیں قدر کی رات کا ہی ثواب ملے گا۔ اس رات میں ہم نے قیام اللیل کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ نوافل کثرت سے پڑھنے ہیں۔
اگر ہم نے امام کے ساتھ وطر بھی پڑھ لی ہیں اور پڑھنے بھی چاہیے، آپ نے حدیث سنی امام کے ساتھ آخر تک رہے، وطر بھی پڑھے، وطر پڑھنے کے بعد باقی عبادتیں ہم کر سکتے ہیں۔ علماء کرام کا صحیح قول یہی ہے، جو مختلف احادیث کا نچوڑ ہے، کہ اکثر ساتھی سوال کرتے ہیں ہم نے وطر پڑھ لی ہے تو بعد میں نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں، تو ہم بعد میں نماز پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنی چاہیے۔ تو بعد میں جو ہم رکعتیں پڑھیں ان کی تعداد پہ ہم غور نہ کریں۔ نبی علیہ السلام تو 11 رکعت رمضان اور غیر رکعت رمضان میں پڑھتے تھے۔ ہم بغیر کسی عدد کے تعین کرنے کے 25 بھی پڑھ لیں، 30 بھی پڑھ لیں، 40 بھی پڑھ لیں، جیسا کہ موطا امام مالک میں آتا ہے بعض صحابہ کرام رمضان کی راتوں میں 36 رکعت تک بھی پڑھتے تھے، موطا امام مالک۔ تو ہم تعین کے بغیر جتنی رکعتیں زیادہ چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں رکعت کی زیادہ کرنے کے بجائے لمبے سجدے کریں، لمبے قیام کریں۔ اگر ہمیں قرآن مجید کی تلاوت نہیں آتی تو ہم قرآن مجید اٹھا کر بھی اپنے لیے قیام کر سکتے ہیں، اور اگر قرآن نہیں اٹھاتے تو چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں آتا سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ قرآن کا تہائی حصہ ہے، یعنی جس نے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لی اس کے لیے پورے قرآن کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ہم اپنے قیام میں بار بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس کے علاوہ بھی جب ہم عبادت کر کے تھک جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیں، یا ہم گھر میں عبادت کر رہے ہیں یا مسجد میں کچھ کھا پی رہے ہیں، یا ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تھوڑی دیر کے لیے آرام میں بھی ہم سورہ اخلاص کا ورد زبان پر کرتے رہیں۔ یہ انتہائی قیمتی گھڑیاں چل رہی ہیں نا، ان قیمتی گھڑیوں میں ہم نے انتہائی بڑے بڑے جامع اعمال کرنے ہیں، وہ چھوٹی نیکیاں جن کے اندر نیکیاں ثواب بہت زیادہ ہے۔ سورہ اخلاص ہم بار بار پڑھیں، 3 دفعہ سورہ اخلاص، 1 دفعہ قرآن کا ثواب، 1 دفعہ صرف کم از کم اگر ہم کم از کم 3 دفعہ اگر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں انشاءاللہ 1 دفعہ قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ تو اس کو آپ 83 سال 4 مہینوں کے ساتھ ضرب کریں، بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ آگے لے کر جائیں تو کتنے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا جو صرف 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے۔ تو لیلۃ القدر کے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے ہم سورہ اخلاص کا ورد بار بار پڑھیں، کثرت کے ساتھ کریں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی ہم تلاوت کریں، جو دن کے وقت ہمارا وظیفہ ہے مقرر قرآن کا حصہ، ہم رات کے وقت اس کو کنورٹ کریں، یا دن کو اگر الگ سے پڑھتے ہیں تو اس رات کو علیحدہ ہم قرآن کی تلاوت کا حصہ مقرر کریں۔ قرآن کی تلاوت کتنی بڑی نیکی ہے، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، تو یہ بہت بڑا عمل ہے جو اس رات کو ہمیں کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ہم قرآن پڑھیں۔ بلکہ کچھ ساتھی ایسا بھی کرتے ہیں، ان کو کرنا بھی چاہیے، اکثر ساتھیوں کو ان 5 راتوں کے لیے پورا قرآن تقسیم کر دیتے ہیں کہ کم از کم ان 5 راتوں میں علیحدہ اپنا ایک قرآن پورا کروں گا۔ 5 کو 6 سے ضرب دے تو 30 بنتے ہیں، یعنی کہ ہر رات میں نے 6 پارے پڑھنے ہیں۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، انشاءاللہ اللہ اگر قبول فرمائے تو یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ صدقات اور خیرات، اگر اس رات ہمارے اڑوس پڑوس میں کوئی ضرورت مند ہے، یا مسجد کے غلے میں ہی ہم کچھ پیسے اگر جمع کروا دیں، 100 روپے بھی جمع کروائیں کم سے کم، اور یہ رات قدر کی رات ہو، اور 5 راتوں میں ہم یہ عمل کریں گے انشاءاللہ، 100 روپے بھی ہم جمع کروائیں تو ان 100 روپے کو ضرب کیا جائے گا 83 سال 4 مہینوں سے، کتنے پیسے بن جائیں گے؟ خیر من الف شہر، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ بالخصوص ان 5 راتوں میں زبردستی کچھ نہ کچھ جتنا اللہ نے ہمیں دیا ہو ان میں سے جتنا ہم نکال سکتے ہوں صدقہ ہم ضرور کریں ان راتوں میں۔ ہمارے قریب ہم جانتے ہو جہاں ضرورت مند ہوں یا مساجد وغیرہ میں، تو ہم ضرور صدقہ کریں۔ یہ بہت بڑی نیکی، بہت بڑا عمل ہے۔ اور بہت بڑا عمل ایک اور دعا، اس رات میں کیا ہے؟ دعا۔ جس طرح ہم نے اپنے لیے دعا کرنی ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے، لیلۃ القدر کی عبادات میں ہمارے سامنے صرف دنیا کی طلب نہیں ہونی چاہیے کہ میں اپنے دنیائی مسئلے حل کرواؤں گا، کاروبار درست کرواؤں گا، گھر کے حالات میرے ٹھیک ہو جائیں وغیرہ وغیرہ، بلکہ آخرت کی طلب، قبر کے عذاب سے پناہ، جہنم کے عذاب سے پناہ، جنت کی طلب، خاتمہ بالخیر، شہادت کی موت کی تمنا، حلال رزق اور عبادات پر پابندی، فرائض پر پابندی،
یہ چیزیں مانگنی اور ساتھ ہی اولاد کی اصلاح، اللہ سے حلال رزق اور پریشانیوں سے نجات بھی مانگ سکتے ہیں۔ دنیا اور آخرت دونوں چیزیں اللہ رب العالمین سے مانگنی ہے۔ دعاؤں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع دعائیں ہیں، ہمیں وہ جامع دعائیں چننی چاہیے، وہ زیادہ بابرکت ہوتی ہیں اور ان میں اللہ رب العالمین کی طرف سے قبولیت کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ باقی دعائیں بھی ہیں، وہ جامع دعاؤں میں دیکھ لینی چاہیے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا استغفار کی، سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کی دعا استغفار والی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ ساری دعائیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے تاکہ ہم اس رات سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ رات مغرب سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اس رات کی علامات جو اشارہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام ہی، یہ سلامتی والی رات ہے۔ اہل علم نے سلامتی تو یہ بھی مسئلہ استنباط کیا ہے کہ علامات یہ ہے کہ اس رات نہ زیادہ تیز گرمی ہوتی ہے، اگر سردی کا موسم ہو تو سردی تیز نہیں ہوتی، اور دوسرے دن کے بارے میں تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سورج کی شعاعیں تیز نہیں ہوتی۔ لیکن یہ تو ایک نشانیاں ہیں، ہم نے ان نشانیوں کو تلاش کرنے کے بجائے اپنی عبادتوں پر غور کرنا ہے اور اپنی عبادتوں پر محنت کرنی ہے۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ لیل یعنی رات، قدر کا ایک معنی ہے عظمت والی، بڑے مرتبے والی یہ رات، بڑی عظمت اور مرتبے والی یہ رات ہے۔ اور دوسرے معنی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات پورے سال میں اگلے سال کے لیے مخلوق کے فیصلے مقرر کرتا ہے، کس کی موت ہے اور کس کی زندگی ہے، کس کا رزق ہے، کس کے معاملات حل ہوں گے اور کس کا رزق بڑھا دیا جائے گا، کس کا رزق تنگ کر دیا جائے گا، کس سے اولاد ہوگی اور کس سے صدمے پہنچیں گے۔ یہ سارے فیصلے اللہ رب العالمین اس رات کو فرماتا ہے، جیسا کہ سورہ دخان میں ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، حکمت والے سارے احکامات اور معاملے اسی رات کو طے کیے جاتے ہیں، اس لیے بھی اس کو قدر کی رات کہا جاتا ہے۔ دعاؤں کے حساب سے استغفار کی دعا بھی ہم اپنے ساتھ لازم رکھیں۔ جامع ترمذی کی معروف حدیث، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ میں یہ رات پال ہوں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں کون سی دعا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ یہ دعا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس تو مجھے بھی معاف کر دے۔ یعنی یہاں بھی استغفار، گناہوں کی معافی، یہی بنیادی چیز ہے۔ اکثر لوگ اس دعا میں ایک اضافہ کرتے ہیں اللہم انک عفو کریم، تو یہ اضافہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، صرف یہی الفاظ کہنے چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں۔ یعنی یہاں بھی استغفار، اصل معاملہ تو یہی استغفار کا ہے نا۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا پورے رمضان کے روزوں کے متعلق، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے، اس کا ایمان درست ہو اور ثواب کی اسے لالچ اور امید ہے، اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہی منزل ہے گناہوں کی بخشش، جس نے اپنے گناہ بخشوا دیے وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ گناہ بخشوانے کا مطلب ہی جنت ہے۔ اللہ نے جنت اور بخشش کو قرآن مجید میں کئی مقامات پر ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، تم دوڑو لپکو اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف۔ مغفرت کا مطلب بھی جنت ہے، اور جنت کا مطلب ہی اللہ کی طرف سے مغفرت ہے۔ مغفرت کے بعد، گناہوں کی معافی کے بعد ہی جنت میں جانا ممکن ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان مبارک کی راتوں کا قیام کیا، ایمان درست ہے، نیکی ثواب حاصل کرنے کی امید کے ساتھ، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، ایمان درست ہے، اللہ سے نیکی حاصل درجات اور ثواب کی اسے لالچ ہے، اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔
یہی گناہوں کی بخشش ہماری اصل منزل ہے، جو ہم جب دعائیں کریں اٹھتے بیٹھتے یا خصوصی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے جب دعائیں کریں، رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہ اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کی تعریف کریں، جو ذکر و اذکار ہے، پھر نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، سلامتی پڑھیں، اس کے بعد اپنے لیے دعائیں مانگیں، اور ان دعاؤں میں پہلے استغفار کریں، گناہوں کی معافی مانگے۔ گناہوں کی وجہ سے ہی ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے ہم پر پریشانیاں آتی ہیں، گناہوں کی معافی مانگنے سے اللہ رب العالمین بندے کو اپنے قریب کرتا ہے۔ پھر دعا مانگنے کے لیے آداب ہے، ایک الگ موضوع ہے، ہم اس موضوع کو دیکھیں کہ دعائیں کس طرح مانگی جاتی ہیں اور دعاؤں کے آداب کیا ہے، کیونکہ یہ رات دعاؤں کی رات ہے، نماز پڑھنے کی راتیں ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کی یہ راتیں ہیں، صدقات و خیرات کرنے کی یہ راتیں ہیں، لہذا ہم اس رات کی قدر کریں، ہر لحاظ سے ہم عبادتیں کریں، محنتیں کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اس رات کو ہم مساجد میں یا گھروں میں جاگیں، لیکن کچہری میں اور ہنسی مذاق میں یہ وقت ہم ضائع کر دیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کثرت کے ساتھ کھانے پینے کے بجائے ہم عبادت پر دھیان دیں، قرآن مجید کی تلاوت پر۔ ایک آخر میں بنیادی بات ضرور یاد رکھیں، کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ ہے ہمارے عقائد کا درست ہونا، کیونکہ اگر عقیدے میں اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کی آمیزش ہے تو انسان کے اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے۔ ہم اپنی توحید کو چیک کریں، عقائد کو چیک کریں کہ کہیں فوت شدگان جو اللہ کے نیک اولیاء بزرگ ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم انہیں اللہ کے اختیار سونپتے ہوں، اللہ کی طرح ان سے مانگتے ہوں، حاجت روائی کے لیے جاتے ہوں، کسی کو ہم نے غوث اعظم اگر بنا لیا ہے، کوئی اگر داتا، دستگیر، گنج بخش یا غریب نواز کسی فوت شدہ ہونے کے بارے میں ساری اللہ کی صفتیں ہم عقیدہ رکھتے ہیں، تو یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد وغیرہ جیسے نعرے لگاتے ہیں، سارے شرکیہ نعرے ہیں۔ سارے فضائل حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے عقیدہ توحید کو درست کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمارے عقائد درست فرمائے، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی کا جذبہ اللہ رب العالمین ہمیں نصیب فرمائے۔ جتنی بھی ہم عبادت کریں اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں لیلۃ القدر ضرور نصیب فرمائے۔ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔